اچھا، ہم جو 13واں پارہ کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کے بھی حوالے سے، تو اب دیکھیں یہاں پہ کچھ یہ پیمفلٹس ہیں صبر جمیل کے نام سے، آپ چاہیں تو لے سکتی ہیں. اور ہائے افسوس میرے گناہ، جیسے کہ وہ انہوں نے سوری کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے. حسد کا تو بہت ہی ذکر آیا ہے اس میں، تو یہ حسد کے بارے میں بھی ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو صرف اللہ سے فریاد، یہ بھی ایک پیمفلٹ ہے. اس کا طریقہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، کسی کو گفٹ اگر ہم دے رہے ہیں کپڑے یا کوئی کسی کے یہاں کھانا بھجوا رہے ہیں، لوگ باسکٹس بھیجتے ہیں نا، تو میں دیکھا کہ لوگ اس کے اندر اب یہ بکلیٹس رکھ کے بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ اچھا ہوتا ہے. جو آپ نے گفٹ کسی کو دیا تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی آپ نے دے دیں، اللہ تعالیٰ ان کا دل کھولے. چلیے شروع کریں تفسیر. آیت نمبر 27 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد آیت نمبر 27. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. یہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے کفر کیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اب یہ فرمائش ہم بار بار سنتے چلے آئے ہیں قرآن میں. سورۃ الانعام میں تو یہ سمجھیں کہ موضوع اپنے عروج پر، اپنی پیک پر پہنچا ہوا تھا. بار بار ان کی فرمائش تھی کہ معجزہ دکھاؤ، معجزہ ہمیں دکھاؤ. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے دباؤ کی وجہ سے تو کبھی نہیں دکھائے گا، اور جب اس کی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، مرضی ہوگی، اذن اجازت ہوگی تب دکھائے گا. اور یہ جو ہم مینٹیلٹی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پروف آنا چاہیے، ٹینجیبل پروف، کہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہدایت والا دین ہے. تو مجھے بتائیں ثبوت کیسے ملے گا؟ کوئی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، پچھلی ساری خوبیاں جو ہم نے پڑھی وہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں اولو الالباب والی، تو کیا کوئی ہیلو آ جائے گا سر کے پیچھے؟ کوئی کیا شکل پر کہ نور برسنے لگ جائے گا؟ کیا ہمیشہ صحت مند اور خوش رہے گا؟ نہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا دیا ہے. وہ نمایاں نہیں ہوتے، نہیں پتہ چلتا. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے اس وقت جو ہیں وہ اولیاء ہوں گی، اللہ جانتا ہے. بس خود بھی نہیں پتہ ہوتا ولی اللہ کو کہ میں ولی اللہ ہوں، اسے نہیں پتہ. وہ تو ایک اپنے آپ کو جیسے ایک عام مسلمان ہے، وہ عام مسلمان سمجھتا ہے. صحابہ کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو؟ کیا خیال ہے ہمارا؟ اس کا کبھی دعوے کیے کسی نے کہ میں کتنا بڑا ولی اللہ ہوں؟ ابو بکر نے دعویٰ نہ کیا، اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتے رہے، تو اس کے بعد کس کو پتہ چلے گا اپنے بارے میں؟ ان کو تو جنت کی بشارت بھی دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو عام انسان سمجھا اور اللہ کے حساب سے ڈرتے ہی رہے اور لرزتے ہی رہے. تو نشانیاں تو کوئی نہیں آتی. یہ بات ساری کس کی ہے؟ دل کی بات ہے. دل بتائے گا تم کو کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے. تو ایمان دراصل دل کا معاملہ ہوتا ہے، اور ثبوت فراہم ہو جاتے ہیں. آپ ویریفائی ضرور کر لیں، ضرور ویریفائی کریں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے. اور آپ کی رسالت پہ سب سے بڑا گواہ قرآن ہے. آپ قرآن کو نکال دیں تو 10 ڈاؤٹس پیدا ہو سکتے ہیں کہ تھے یا نہیں تھے، ہسٹری میں کوئی وجود تھا یا نہیں تھا، یا جو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے واقعی اتنے اچھے تھے یا نہیں تھے. کوشچن مارکس تو آئیں گے نا. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پرزرو کر دیا، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں چھوڑا. اور کتنی جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے تو پھر آتے انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو قرآن سب سے بڑا گواہ ہے آپ کی رسالت کے اوپر. اور قرآن کے پرزرو ہونے میں تو اسلام کے بدترین دشمنوں کو بھی شک نہیں ہے. آپ کے کیا خیال ہے؟ 1450 سالوں میں کوششیں نہ کی ہوں گی لوگوں نے غلط ثابت کرنے کی، خاص طور پہ جب ان کی کتابوں پہ اتنے شدید اعتراضات کیے مسلمانوں نے، اور خود قرآن نے کہ تحریفیں ہو گئی ہیں اور انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے رکھ دی اپنی تعلیمات، تو ان کا رخ نہ ہوا ہوگا قرآن کی طرف. آف کورس ہوا.
اور آج تک بھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 90,000 اختلافات تو ہم بتا سکتے ہیں قرآن کے اندر. بیکار کی باتیں کرتے ہیں. قراتوں کے اختلاف کے بارے میں نوشین نے آپ کو بتایا تھا. قراتوں میں اختلاف تھوڑا بہت ہے, اس کو ہم کوئی قرآن کا اختلاف تھوڑی کہیں گے. اور یہ قراتوں کا اختلاف کس نے بتایا ان صاحب کو جو یوٹیوب پہ یہ فرما رہے ہیں کہ 90,000 اختلاف میں بتا دوں؟ ہمارے علماء نے بتایا. ہمارے علماء نے ان سے کہا ہے کہ اس طرح سے مختلف ایک لفظ کی یہ قراتیں ہیں. تفاسیر میں لکھا ہوا موجود ہے, کوئی چھپانے کی بات تھوڑی ہے اس کے اندر. تو یہ ان کی بیکار کی ساری باتیں, یہ بالکل پرزرو ہے. یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. ثبوت ضرور ہونا چاہیے کہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا, وہ سچا تھا. ہم نان مسلمس کی بات کر رہے ہیں, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں. اور ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں, ہم کو بھی پھر علم کی روشنی میں ایمان تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دل میں پھر وہ پکا ٹھک جائے. جو میں اور آپ کوشش کر رہی ہیں اس وقت کہ ہم خود قرآن کو کھولیں اور پڑھیں, اور خود ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کیسے ہماری فطرت کے ساتھ یہ ریزونیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نشانی نہیں ہوگی. اور جس نے بھی معجزے کی فرمائش کی اس نے دراصل گمراہی مانگی ہے. یہ خود گمراہی کی علامت ہے معجزے کی فرمائش کرنا. جو ہدایت چاہتا ہے قطرے میں بھی اللہ کی قدرت نظر آ جاتی ہے اور دل اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اور جس کو نہیں ہدایت حاصل کرنی ہوتی تو پورا قرآن بھی اس کو معجزہ نہیں لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی اس کو معجزہ نہیں لگتی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو من آتا ہے نا کہ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, تو یہ من کے علماء دو طرح سے ترجمے کرتے ہیں. اس من کو دو طرف لے جاتے ہیں. ایک ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ان اللہ یضل من یشاء, جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور اللہ کیوں گمراہ کرنا چاہے گا؟ نعوذ باللہ, کو اللہ کو دشمنی ہے کسی سے؟ اللہ نے تو قرآن نازل کر دیا, اللہ نے رسول بھیج دیے, اللہ نے فطرت کی نشانیاں رکھ دیں, اللہ نے قدرت کی نشانیاں دکھا دیں, اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دیں. کیا بچا؟ ہدایت کا سارا سامان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ہدایت چاہتا ہے نا کہ ہم مل جائے لوگوں کو, تو پھر اللہ کس کو گمراہ کرے گا؟ جو خود جنہیں کوئی اللہ نے چیز دیکھی اس کے اندر, اس کا حال دیکھ لیا, اس کا دماغ دیکھ لیا, اس کا دل دیکھ لیا, اس کی چاہت اللہ نے دیکھ لی اور اللہ نے پھر اس کو گمراہ کر دیا. تو یہ من کو لے کر جاتے ہیں اللہ کی طرف, اور بعض دفعہ من کو لے کر جاتے ہیں خود انسان کی طرف کہ اللہ ان اللہ یضل, اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء, جو گمراہ ہونا چاہتا ہے, جو چاہ رہا ہوتا ہے گمراہی, اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے کتنوں کو گمراہ کر دیتا ہے, کتنوں کو ہدایت دے دیتا ہے, اور رول بتا دیا کہ بس فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں, جو گمراہ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کا دربار پر ایسا ہی ہے, جو مانگو گے ملے گا. ہدایت مانگو گے ہدایت ملے گی, گمراہی مانگو گے گمراہی ملے گی. اٹس آل اباؤٹ آر وانٹس, ہم کیا چاہ رہے ہیں. اور جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے تو فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا, آگاہ ہو جاؤ, بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کی یاد وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو اناب کی بات آئی تھی کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو نقد انعام دنیا میں دیتا ہے. اگر نشانی کوئی چاہیے تو ایمان لانے کے بعد جو پہلی نشانی آئے گی کہ سکون اللہ کی یاد میں ملے گا, اللہ کے نام میں, اللہ کے کام میں. تو دل منیب ہو جاتا ہے, ایمان قبول کر لیتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھ کے سن کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے. دیکھیں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کی ہدایت کا سورس کیا تھا اور کیا ہے؟ یہی قرآن. سب سے پہلے یہی کانوں پر پڑھا تھا تو لگ رہا تھا کہ ہم جیسے پتہ نہیں کس دنیا میں اب تک موجود تھے. ایک نئی دنیا ہے جو قرآن نے دکھا دی تھی ہم کو. اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اللہ کرے اس آیت کو بنیاد بنا کر کوئی سائیکالوجی پر کام کرنا شروع کرے لوگوں کی. اور اللہ نے یہ نہیں کہا
کہ صرف مومن ہی اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. کتنے لوگ مومن نہیں تھے اور اس کے بعد مومن بنے. تو اسلام کی طرف لانے کا طریقہ ظاہر ہے پھر اللہ کے ذکر سے ہی تو شروع ہوگا، اور کہاں سے ہوگا؟ اور یقیناً اللہ تعالیٰ یہ نشانی دکھائے گا کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا. تبھی آپ دیکھیے بہت سے لوگ جب بہت پریشانیوں میں ہوتے ہیں نا، پھر وہ اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا جو بورن مسلمز ہیں، جب وہ ان پہ کوئی مصیبتیں پڑتی ہیں، آزمائشیں، بیماریاں، دکھ، غم، پھر ٹوٹے دل کے ساتھ وہ آتے ہیں قرآن کی طرف. الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس میں ان کو جو سکون لگتا ہے قرآن نے ان کے دلوں کے اوپر مرہم رکھ دیا ہے. جیسے ہر مشکل سے مشکل حالات میں اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کنسنٹریٹڈ تو سارا قرآن کے اندر موجود ہے. یہی دراصل انسان کو پھر سکون دیتا ہے. ہر نفسیاتی جذباتی بحران میں قرآن سہارا بنے گا. ہر محرومی کا ازالہ انسان کو قرآن کے اندر نظر آتا ہے. اور دنیا میں آج کل کیا ایشوز ہیں؟ مینٹل ایشوز، سینس آف ڈپریویشن، سینس آف انفیریورٹی، اینگزائٹی، یہی چیزیں ہیں نا. ساری نفسیات یہی تو دیکھ رہی ہے. تو قرآن سے بھی تو علاج کرنا چاہیے. ہر دکھ غم پر مرہم قرآن رکھ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ انتج القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. تو بات یہی ہے. مثال کے طور پہ چلیں، ہم بات کرتے ہیں، 2 لڑکیوں کا ذکر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک لڑکی ہے بالکل خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ماں باپ کی، ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اپنے ماں باپ کی وہ 7ویں 8ویں بیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے محبت نہیں دیکھی. اس 8ویں بیٹی کو محبت ملے گی کسی کی؟ اس کے تو پیدا ہونے پر ہی ماتم پڑ گیا ہوگا موسٹ پروبیبلی. 99.99% تو امکان اسی بات کے. رونا پیٹنا مچ گیا ہو. کیا پتا ماں نے بھی کہو گے گھائے پیدا ہوتی مر جاتی تو اچھا تھا. باپ کا بھی موڈ آف ہو گیا ہوگا، کس نے لڈو بانٹے ہوں گے. ٹوٹلی انوانٹیڈ، ان لوڈ. وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اس کے ساتھ ایک اور اس کی کوئی سہیلی ہے، بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ 4-5 بھائیوں کے اوپر بہن پیدا ہوئی. چلو ایسی لڑکیوں کی تو قدر ہو جاتی ہے نا، کہتے 3 بیٹوں کے بعد 4 بیٹوں کے بعد پیدا ہوئی ہے. اور دولت جو ہے وہ گھر کی باندھی ہے. اب وہی کمپیریزن کرتی ہے اپنا اس سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہوں گے اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، دیٹس اٹ. ہاں، یہاں پر زندہ رہنا ہے، یہیں مر جانا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. نموتو و نحیا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، اور آج بھی جو ایتھسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ ٹوٹل زندگی یہی ہے. اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی بتائیں ذرا؟ غصہ کہ وائی می، ہاؤ انفیئر، میرا کیا قصور کہ وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہے اور میں اس غربت کے اندر. اس کے تو ماں باپ لاڈ کرتے کرتے نہیں تھکتے، اور میں بیمار بھی ہو جاؤں تو کوئی پوچھتا نہیں. سیکرٹلی لوگ تمنا ہی کر رہے ہوتے کہ مرے تو جان چھوٹے اس سے ہماری. وہ اتنی حسین اور میں اتنی بدصورت. سوچے گی نا وہ کیا دل کا حال ہوگا؟ اطمینان ملے گا؟ اوپر سے ہم کہتے ہیں نا کہ مرے کو 100 درے جلتی پر تیل. کوئی ہندو آ کر اس سے کہتا ہے یہ سب تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے. وہ کہے گی واٹ، میں نے کیا کیا؟ میں تو خود 8 سال کی، 9 سال کی، 10 سال کی ہوں، میں نے کون سے گناہ کیے ابھی؟ تو وہ کہے گا کہ اس جنم میں نہیں، تم پچھلے جنم میں جب تھی نا تم بہت ایول تھیں، بہت بری تھیں تم، تو تم کو خداؤں نے سزا دی ہے یہ. وہ کہے گی مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد. ایسی چیزوں کی سزا مل رہی ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، پورے کلیکشن ہی نہیں. سکون ملے گا اس کو محبت ہوگی ایسے بھگوان سے؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. نہ کردہ گناہوں کی سزا جس کو کہ ہم کہتے ہیں. تو کہاں ہے اطمینان؟ دیر از نو ٹرینکویلٹی. اب ایک مومن آتی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ آپ جاتی ہیں اس کے پاس، آپ کہتی ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. اور میں تمہیں قرآن میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھو ایوب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا، دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، دیکھو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، دیکھو یوسف علیہ السلام کو یوں کر دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے
تمہارا ایک بھی جو آنسو تھا نا، تمہارے دل کے اندر جو ایک بھی ارمان تھا، سب اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیا بنائی ہے، اس کا نام وہاں پر جنت کے نام سے ایک جگہ بنائی ہے، ایک دوزخ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جنت میں ہر ارمان پورا کرے گا. تم بہت خوبصورت ہوگی وہاں پر، بہت دولت مند ہوگی، بہت خوبصورت تمہارا شوہر ہوگا، سب محبت کریں گے، فرشتے بھی محبت کریں گے تم سے، اللہ سلام بھیجے گا تم کو. بس تم جو ہے نا اللہ کو یاد کیا کرو، تم بس نماز پڑھا کرو. اب اطمینان ملے گا، لیکن اور کہیں اس کو کہ دیکھو دنیا تھوڑی دیر کی ہے، سب کو مر جانا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دیں اس کا حساب بڑا سخت ہوگا. مثال کے طور پہ وہ لڑکی ان تمام مصائب کے ساتھ اندھی بھی ہے، فار ایگزامپل. چلے اندھی یا چل بہری کہہ لیں، اندھی ہوتی تو نظر تو نہ آتا نا کہ اگلی خوبصورت ہے، یا لنگڑی ہے مثال کے طور پہ، ہاں کہ تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تم سے ٹانگوں کا حساب ہی نہیں لے گا. اطمینان ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ obviously ملے گا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان نہیں ہے؟ ایمان اگر امن نہیں دے گا تو ایمان کا فائدہ کیا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ واٹس ان اٹ فار می، میں کیوں ایمان لے کر آؤں؟ بھئی جنت ملے گی، جب دیکھا جائے گا دنیا میں مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آف کورس ملے گا، اللہ دے گا. اللہ اطمینان دیتا ہے. ساری محرومیوں کے اوپر مرہم آ جاتا ہے، زخموں پہ مرہم آتا ہے، محرومیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، دنیا کے مسائل کا حل ملتا ہے. دنیا کی لالچ بے چین کرتی ہے انسان کو، لالچ کرنے سے ملتی تھوڑی ہے دنیا، وہ اتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ آخرت کی جنت کی ایک جھلک دکھا کے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. الحمدللہ. جب دین پر عمل کرنا شروع کریں پھر مذاق اڑنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسولوں کے قصے سنا کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق کا کردار کا معیار بتایا ہے وہ باتیں جب انسان مانتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے. معاف کر کے تو دیکھیں سکون کتنا ملے گا. ہم کہیں گے میں کوئی بدلہ نہیں لے رہی، پرسکون ہو جاتا ہے دل انسان کا. وہ جانے اس کا کام جانے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا، دل کو سکون مل جاتا ہے. اور جہاں یہ سیکھا سکھایا پڑھایا جا رہا ہو وہاں رحمت لوگوں کو ڈھانک لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے ذکر میں تو ہے ہی اطمینان. اللہ کا نام لینا انسان کے اعصاب کو ریلیکس کر دیتا ہے. اور یہ باقاعدہ انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے. دیکھیے جو اللہ کا نام ہے حمزہ سے شروع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. حمزہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اقصل حلق سے، انشاءاللہ اب آپ پڑھیں گے. اور یہ ہا کے اوپر اینڈ ہو جاتا ہے جا کر، ٹھیک ہے نا. تو شروع ہوتا ہے اور لوٹ کے وہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. حمزہ اور ہا دونوں کا مخرج بالکل آلموسٹ قریب ہے. تو پورا ایک پروسیس ہے. اور یہ اچھا اللہ یہ حلق کی گہرائی سے نکلتا ہے اور کہاں تک آتا ہے؟ لام کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان کی ٹپ سے، اور پھر لوٹ کے کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر وہ حلق کی گہرائی کے اندر. تو یہ جو کچھ سائیکالوجسٹ وغیرہ یا جو ریسرچ کرتے ہیں مختلف لیٹرز کے اوپر اور لینگویجز کے اوپر، تو وہ لٹرلی وہ لیٹرز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. اور اسپیشلی دا لیٹر ایل، ل کی جو ساؤنڈ ہے اس پر ریسرچ کری ہے. گریک لینگویج میں لولان کہتے ہیں کہ جو انسان کو سوت کر دے، انسان کو ریلیکس کمفرٹ کر دے. لولان وہ کہتے ہیں جو ل ساؤنڈ ہے یہ خود دراصل بڑی کمفرٹنگ ساؤنڈ ہوتی ہے. ل کی ساؤنڈ للابائی کہتے ہیں نا، جب ماں بچے کو سلا رہی ہوتی ہے. اور جب کوئی خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ گانا گا کے سنائے ذرا، لا 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 کرتے ہیں نا لوگ، لا 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 لا. یہ جو ل کی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب زبان کی نوک اس طرح تالو وغیرہ پہ لگتی ہے جا کر اس طرح ٹچ کرتی ہے تو اس سے ہارٹ کو کوئی فائدہ ملتا ہے. یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اس آیت کو نہیں مانتے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو زبان کا تالو پر لگا کر ل ل ل کہنا یہ باقاعدہ بعض ٹریڈیشنز کے اندر یہ ان کا سمجھے کہ مراقبہ ہوتا ہے ایک طرح سے دلوں کو پرسکون کرنے کے لیے. اچھا لا الہ الا اللہ، ہاں 4 الفاظ ہیں. حروف کتنے حروف سے مل کے یہ 4 الفاظ بنے؟ لا الہ الا اللہ. یہ صرف اس میں ہم کو دیکھتے ہیں کہ 3 حروف ہیں، لام ہے، الف ہے اور ہا ہے، بس دیٹس اٹ. اور اللہ میں سے اب الف نکال دیں تو کیا بچا؟
تو صرف پھر وہ لام ہا بچ جاتا ہے نا، تو للہ، تب بھی للہ ہی ہے. پھر لام نکال دیں تو الہ، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگر ہم نے ایک اور بھی لام ہٹا دیا تجدید والا تو پھر لہو بنتا ہے، اور پھر لہو سے بھی آپ ہا نکال دیں تو ہو بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام میں سے کوئی بھی حرف آپ نکال دیں وہ اللہ ہی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. کسی اور نام کا یہ حصہ نہیں ہے، کسی اور نام کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم اس میں سے حروف نکالتے جائیں تب بھی وہ نام وہی کا وہی رہے. ایسے نہیں ہو سکے گا، مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نام کی شان ہی کچھ اور ہے. اور اسی سے انسان کو اطمینان ملتا ہے. کتنا بھی غم پڑا ہو نا، اللہ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اور جو لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے وہ ساری دنیا سمیٹ کے گھر میں جمع کر لیں، ان کو اطمینان نہیں ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خوشی کچھ اور ہے، اطمینان کچھ اور ہے. پلیجر کچھ اور ہے، اطمینان کچھ اور ہے. پلیجر جو ہے وہ ایک ٹیمپرری چیز ہے، عارضی چیز ہے. کھانا بہت اچھا مزے کا کھایا، تھوڑی دیر کا پلیجر ہے اس کے اندر، دیٹ از ناٹ ہیپینس. اور ہیپینس بھی بہرحال ایک چیز ہے. ہیپینس سے بڑھ کر ایک ٹرینکولیٹی ہے. یہ انسان کی پوری شخصیت کی عکاسی کرنے والا جذبہ ہے. جو ٹرینکول انسان ہوتا ہے، مطمئن انسان ہوتا ہے، یہ پوری شخصیت اس کی ایسی ہوتی ہے، نہ وہ شکایتیں کرتا ہے، نہ وہ سازشیں کرتا ہے، نہ وہ ہائپر ہوتا ہے، نہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے، نہ غم میں رو رو کر حال کرتا ہے. تو یہ پوری ہیلدی پرسنالٹی، نہ اس پہ کمپلیکسز ہوتے ہیں، نہ انفیریورٹی، نہ سپیریورٹی، نہ سینس آف ڈیپریویشن. وہ ایک اس کے اندر قناعت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے. اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بڑا پرسکون قسم کا انسان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اندر سے پرسکون ہے نا تو وہ جسم کی تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر اندر سکون نہیں ہے، اگر دل بے چین ہے، اندر سے کوئی چیز کاٹ رہی ہے انسان کو، تو کتنا بھی نرم بستر کیوں نہ ہو مزہ نہیں آئے گا اس کے اندر. جسم کی تکلیف لوگ برداشت کر لیتے ہیں، اگر اندر سکون ہو. ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، ان کو سزائیں دی گئی تھیں. وہ کہتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، دل کا سکون ہے میرا. گناہ ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اللہ سے معافی مانگنے سکون مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی معاف کر دے. تو یہ ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں، اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. اور بعض دفعہ ایک عام سا انسان جس کو ہم عام انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ 100 علماء سے بڑھ کر کوئی بات کہہ دیتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں دل کے اطمینان کی اور دنیا کی خوبصورتی اور حسن اور آسائشوں کی، تو آسائشیں لگژریز کچھ اور ہے اور سکون کچھ اور ہے. ہم ایک دفعہ گئے اپنے بیڈ کے لیے میٹرس خریدنے، تو جو دکاندار تھا اس نے کئی طرح کے میٹرسز دکھائے، اور ایک جو اس نے آخر میں دکھایا وہ بہت مہنگا تھا. تو میں نے کہا اتنا مہنگا، اتنے پیسوں کا میٹرس؟ کہتے ہیں باجی فرنیچر لاکھوں کا لوگ بناتے ہیں اور میٹرس اتنا سستا لیتے ہیں. اور مجھے بتائیں بیڈ جو بناتے ہیں اس کا فریم بناتے ہیں نا، اسی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ تو ہم خرچ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اس پہ سوتے ہیں کوئی؟ وہ تو صرف آؤٹ لائن ہے. لیٹتے کس میں؟ 7 گھنٹے 8 گھنٹے گزرنے کس کے اوپر ہیں؟ میٹرس کے اوپر. کہتے ہیں لوگ باجی لوگ میٹرس تو خریدتے ہی نہیں پھر اچھا والا. ایسی بات سمجھے. اور مجھے لگا کہ زندگی کا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم آؤٹ ورڈ ڈیکوریشنز میں پڑے رہتے ہیں، اور جو اصل چیز جو ہمیں اطمینان دیتی ہے ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں لگاتے، اس کو خریدنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو یہ اطمینان بھی خریدا جاتا ہے، اس کے لیے وقت لگانا ہوتا ہے، اس کے لیے جذبات لگانے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کا تعارف چاہیے ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننا ہوتا ہے، اللہ کی قربت چاہیے ہوتی ہے، قرآن سے جوڑنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. بس انسان کو سکون مل جاتا ہے اللہ کو یاد کر کے. نیکی کی اللہ نے دیکھ لی، کسی نے دیکھی نہیں دیکھی کیا پرواہ. گناہ کیا، اللہ کو یاد کیا، معافی مانگی، کانٹا نکل گیا، سکون ہو گیا. کسی کی نعمت کو دیکھا، کہا کہ جو اس کو دے سکتا ہے مجھ کو بھی دے سکتا ہے، سکون ہو گیا. اللہ کی حکمت ہے، مجھے یہ چیز ملتی مجھ کو فائدہ نہیں دیتی جیسے اس کو دے رہی ہے، اور اگر نہیں ملا دنیا میں تو کیا ہوا، واٹس دا بگ ڈیل، جنت میں تو ملے گا نا. اطمینان ہو گیا، سکون. تو حسد ختم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا. اینگزائٹی ختم ہوگی کہ نہیں؟ ایک مسئلہ ہے میں نہیں حل کر پا رہی، تو میں تو کمزور ہوں،
میرے تو ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اللہ تو القوی ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر دے گا میرے لیے، اس کے حوالے کر دیا، دعا مانگ لی، ہاتھ اٹھائیں، پھر دیکھیں دل کتنا پرسکون ہوتا ہے. تو نیکی کر کے کوئی دکھاوے کی خواہش نہیں ہوتی، کوئی خوف، کوئی غم ایسا نہیں ہوتا، کوئی پریشانی جو انسان کو بٹھا دے. بالکل آج کل ہم کتنا سنتے ہیں کہ اس کی نروس شیٹر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ ہو گیا ہے، اعصاب کے اوپر بڑا بوجھ پڑا، اتنے غم پڑے کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. اب صحابہ کو دیکھیں، اور میں بعض دفعہ سوچتی تھی کہ صحابہ نے کون سی قربانی نہیں دی. مکہ چھوڑا، اپنے سارے وہاں پر ایسٹس چھوڑے، رشتوں کو چھوڑا، مدینے آ کے ری سیٹل ہوئے ہیں، اور کتنا مشکل لگا تھا ری سیٹل ہونا مدینے میں ان کو آ کر. اور مدینے آ کے کون سی جنت مل گئی تھی، ایک کے بعد ایک جنگ، ایک کے بعد ایک جنگ، کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وار. نہ صرف اسٹیٹ آف وار بلکہ کیا، پیسہ دو، پیسہ تھا کہاں ان کے ہاتھ میں، لیکن جو تھا نکالو اس کے اندر سے، انفقو انفقو انفقو، کانسٹنٹ جہاد اور انفاق. یہی دو پکاریں سننے کو ملتی تھیں. غلطی ہو جاتی تھی تو اس کے ریپرکشنز بھی ہوا کرتے تھے. تو ان کی نفس کیوں نہیں شیٹر ہوں؟ کیا سلوک کیا تھا بلال کے ساتھ انہوں نے، کیا سلوک کیا تھا خباب کے ساتھ انہوں نے، مکے والوں نے رضی اللہ عنہما. تو ان کا دماغی توازن کیوں نہیں بگڑ گیا؟ آج ہمارا بات بات میں کیوں بگڑ جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے دوری ہے نا، سارا معاملہ ہی یہ ہے یہاں پر. جتنا اللہ سے قریب ہوں گے اتنا انسان سیکیور ہوتا ہے، اور سیکیورٹی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، ٹرینکولیٹی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور پھر جب اللہ کا ذکر کریں تو دل کو بھی انوالو کریں، تب مزہ آئے گا. نماز ہے نا، کیوں نماز پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے. قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیں، لیکن اللہ کو یاد کر کے پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ زبان کچھ کہتی ہو، دل کہیں اور انوالو ہوا ہوا ہے. اس کو اتنا بکھیڑوں میں مت ڈالیں، دل کو اتنا نہیں کریں. اس کو تو بس ایک کمپس بنا لیں جس کا رخ اللہ کی طرف ہے. من اناب، یہ تو بس اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہے، رب کو یاد کرتا رہتا ہے. دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کریں، دل کو اللہ سے جوڑیں، اور پھر دیکھیں زندگی کتنی ہلکی ہو جائے گی. ہم نے خود بہت بھاری کر لی ہے نا زندگی، اور اپنے اوپر ہم نے ذمہ داریاں بھی بہت لے لی. اپنی خوشی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر، اپنے بچوں کی خوشیوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں کے اوپر. ہلکے کریں اپنے کندھے. اللہ نے کیا بتایا ہے؟ تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. کندھے ہلکے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا سکون ملتا ہے سن کر کہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ تقدیر تو نے بنائی ہے. ایک ہماری رشتہ دار تھیں، ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس سے وہ بہت اپسیٹ رہا کرتی تھیں، اور بہت زیادہ پھر اپنے آپ کو بلیم بھی کرتی تھیں کہ میری غلطی ہے. پھر ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا تو اس کا بھی وہ بلیم خود لیا کرتی تھیں کہ میری وجہ سے ابا اتنے اپسیٹ ہوئے تھے تو ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے نا گلٹ، کانسٹنٹ گلٹ کے اندر رہنا. آپ سوچیں آسان کام ہے. ایک دن ان سے یہ کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیتی، اینڈ رزلٹ یہی ہونا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا. ان کو لگا جیسے کسی نے ان کے اوپر کوئی پانی کا بکٹ پھینک دیا، اور وہ آج تک یاد کرتی ہیں کہ اس جملے نے میری زندگی بدل کے رکھ دی، کہ یہ تو ایسے ہی ہونا تھا. ایک پہاڑ لگتا تھا ان پہ سے کسی نے اتار دیا جیسے، صرف یہ کہہ کے کہ ایسے ہی ہونا تھا، کچھ بھی کر لیتے، اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا. تو دل انسان کا پرسکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم بلا وجہ اپنی تقدیر کی رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے لیتے ہیں نا، تب بھی ہم پہ روتے پیٹتے رہتے ہیں، پچھتاتے رہتے ہیں، دل ہمارے جلب ان کے کباب ہوتے رہتے ہیں. تو دلوں کو پرسکون رکھیں. سب سے بڑی صحت مند شخصیت اس کی ہوتی ہے کہ جس کا دل ٹرینکول ہوتا ہے، ٹرینکولیٹی. اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ملے یہ چیز. ساری دنیا آج کل ٹرینکولیٹی کی تلاش میں، ٹرینکولائزرز یا میوزک کے اندر ڈراؤن یور سیلف ان میوزک، ڈراؤن یور سیلف ان ڈرگ. نہیں ملے گا. اللہ کا ذکر کرو، بس اسی سے دل کو اطمینان ملے گا. اور کس طرح کرو؟ جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کا اچھا انجام ہے. تو ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں اور ایمان والوں کے لیے
خوشحالی ہے. طوبہ، طوبہ کا مطلب خوشحالی بھی ہوتا ہے، خوشیاں، خوشخبری بھی مطلب ہوتا ہے. اور حدیث میں بھی لفظ طوبہ لفظ حدیث میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم میں حدیث موجود ہے، کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تو بالکل اجنبی تھا. وسيعود كما بدأ غریباً، اور عنقریب بھی دوبارہ اسی طرح لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا. اور وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں نا، خود مسلمانوں کے لیے اسلام اجنبی ہے، بدعت جانی پہچانی اور سنتیں اجنبی ہیں ہمارے لیے. سب سے بڑا اجنبی کون ہے؟ خود قرآن. کہاں جانتے ہیں قرآن کو؟ کچھ بھی نہیں جانتے. تو عنقریب آپ نے فرما دیا تھا کہ دوبارہ اسلام ایسا ہی اسٹرینجر ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں جب یہ آیا تھا تو لوگوں کو اسٹرینج لگا کرتا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو اجنبی ہو جائیں معاشرے کے اندر. کیوں اجنبی بن گئے معاشرے کے اندر؟ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، پریکٹسنگ مسلم ہونے کی وجہ سے. لوگ ان کو دیکھ کے پہچان نہیں پاتے کہ تمہیں کیا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ان کے لیے. اور طوبہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے ایک جنت کا درخت ہے، اس کا بھی نام طوبہ ہے. کتنا بڑا ہے؟ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا تو بھی سایہ ختم نہ ہوگا. اتنا بڑا درخت ہے. تو سوچیں جنت کتنی بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ طوبہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس طوبہ والوں میں شامل کرے. یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب کون ہے ہمت والا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کون ہے ایسا جو کھڑا ہوتا ہے اور یہ ہمت اور ارادہ کرتا ہے کہ میں غریب بنوں گی اسلام قبول کر کے، عمل کر کے، اس لیے کہ طوبہ ہے. کون ہے جو رسول کی دعا لینا چاہتا ہے؟ ہمت والوں کا میدان ہے. تو ان کے لیے طوبہ ہے، اور بہت اچھا ٹھکانہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. بس اب تھوڑی دیر کی مشقت محنت ہے، بس پھر دیکھیں اللہ کے پاس کتنے عیش ہیں. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، لہٰذا تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے، اس حال میں کہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی میرا ملجا مأوا ہے، وہی میری پناہ گاہ ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے، آپ دیکھیں. ایک ہی آیت میں، طویل آیت ہے، اور اس کے اندر کیا توکل ہے جو کہ اللہ پر آیا کہ پورا اطمینان کا نسخہ، اطمینان کی ریسیپی آ گئی. پہلے بھی کئی امتیں گزریں جو اہل عرب کی طرح نت نئے مطالبے کرتی رہی تھیں اپنے رسولوں سے، یہ معجزہ دکھاؤ تو وہ معجزہ دکھاؤ. رسول ان کو اللہ کا پیغام سناتے رہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا گیا کہ آپ بھی ان کے مطالبوں کے جواب میں یہ معجزہ ان کے سامنے رکھ دیں. تتلو علیہم، جس کو آپ تلاوت کر رہے ہیں ان کے سامنے، یہ پیغام سنا دیں جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے. اور یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں. آپ اپنے ایمان کا سب کے سامنے علل اعلان ڈکلیئر کر دیں، اس کو اپنے ایمان کا سب کے سامنے علل اعلان اظہار کر دیجئے. کہہ دیں کہ قل ہوا ربی، کہہ دیں وہی ہے میرا رب. یہ پرسنل کنیکشن بھی کم کو نصیب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اللہ کوئی ہے فار اوے ڈسٹنٹ بینگ، ہم بالکل اللہ تعالیٰ سے ایموشنلی ڈسکنیکٹڈ ہیں، کوئی قربت کا احساس نہیں ہوتا اللہ سے. وہ لگتا ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اس کو میری کیا پڑی، میری کیا فکر. نہیں، اتنی دور ہونے کے باوجود کیا ہے، خود کیا کہا اللہ نے اپنے بارے میں، انی قریب، کہ میں تو بالکل قریب ہوں. تو یہ تو فیل کرنے والی چیز ہے. ربی، میرا رب. اللہ سے دعا کریں اللہ بس میرا تیرے ساتھ جذباتی تعلق بن جائے. اللہ کے لیے روئیں، اللہ کے لیے خوش ہوں، اللہ کے لیے غمزدہ ہوں. اس میں اطمینان ہے، اس میں مزہ ہے. اپنے لیے تو سب روتے گاتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے بھی تو رو کے دیکھیں، کبھی اللہ کے دین کے لیے بھی تو خوش ہو کے دیکھیں.
پھر دیکھیں کیا مزہ آئے گا. ربی میرا رب لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، کوئی توقع کسی سے نہیں، کوئی میرا مقصد نہیں. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی مقصد نہیں میرا، کوئی میرا محبوب نہیں اللہ سے بڑھ کر. ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک سے ایک محبت کو قربان کیا. اللہ نے تو مجھ سے اور آپ سے تقاضا بھی نہیں کیا اتنی بڑی بڑی قربانیوں کا. تو کیا ایک خواہش، ایک رسم نہیں قربان ہوتی ہم سے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل کریں گے اگر دین کا بول بالا ہے اس کے اندر. علیہ توکلت، جو ریپرکشنز ہوں گے اللہ کے حوالے، وہ میرا محافظ ہے اور اسی کی طرف میری پناہ گاہ بھی ہے. تو ایمان کا سب کے سامنے اظہار کر دینا چاہیے. کسی کی چالوں کی فکر نہ کریں، نہ فرمائشوں پہ دل تنگ ہوں، اللہ پر توکل کریں، لوٹنا اسی کی طرف ہے. اب قرآن سے کیا ایکسپیکٹیشنز کیا کرتے تھے، یہ بھی ان کی باتیں آ رہی ہیں. یہ تمام معجزات جو مانگے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور سٹائل میں ان کا ذکر کیا، یہاں قرآن کے حوالے سے کیا. کیا؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر اللہ کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا قرآن، ایسی کوئی کتاب جو پڑھی جاتی ہے اتار دیتا. قرآن کے لیے دیکھیں سب سے زیادہ جو الفاظ آئے ہیں وہ کتاب اور قرآن، یہ دو الفاظ آئے ہیں نا. کتاب کہا گیا ہے اور قرآن کہا گیا ہے. کس کو؟ قرآن کو. یعنی دیکھیں ساری نالج کو ہم اگر سمیٹیں تو دو الفاظ میں آئیں گے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. تو قرآن یہی ہے، قراءہ والکتابہ. جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن ہوتا ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے تو کتاب ہوتی ہے. تو قرآناً پڑھی جانے والی کتاب، اس کو کامن ناؤن کے طور پہ لایا گیا کہ کوئی کتاب اللہ ایسی نازل کر دیتا جو پڑھی جاتی، اور اس کا اثر کیا ہوتا، امپیکٹ کیا ہوتا. سیرت بہ الجبال، اس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے. او قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے. او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے سے اس کا اثر ایسا ہوتا کہ مردے اٹھ کے بولنے لگ جاتے. اب اتنی بات کی ہے یہاں پر اور آگے بات کو ادھورا چھوڑ دیا. تو اتنی بات پہ ہم بھی رکتے ہیں. ایکچولی کفار نے زیادہ تر انہی 3 چیزوں کا مطالبہ کیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ قرآن سے عقل کو قائل کرنے کے بجائے عقل کو حیران کرنے والی چیزیں دکھائی جائیں. نعوذ باللہ اللہ قرآن کے ذریعے سے ان کے آگے تماشے دکھائے. تو کیا سمجھا قرآن کو؟ انٹرٹینمنٹ پروگرام نازل ہوا ہے، کوئی سرکس ہے کوئی یہ کہ مردے زندہ ہو گئے، زمین پھٹ گئی اور پہاڑ جو ہے وہ چلنے لگ گئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ بالفرض اگر قرآن کے ذریعے سے یہ سارے کام اگر ہو بھی جائیں تو پہاڑوں کے چلنے سے اور زمین کے پھٹنے سے اور مردوں کے زندہ ہونے سے ہدایت کا اور جنت کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیا تعلق ہے؟ اور آج ہم نے ایگزیکٹلی یہی معاملہ قرآن کے ساتھ کر لیا ہے، اس کو صرف مردوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا. تو جب مقصد سے کٹ جاتے ہیں نا تو اس چیز کی اہمیت بھی ڈفرینٹ ہو کے رہ جاتی ہے. ابھی ہدایت کے لیے اہم نہیں ہے قرآن مسلمانوں کے لیے، بس اس سے برکت حاصل کرنی ہے، فال نکالنے ہیں، بھوت پریت بھگانے ہیں، دم درود کرنا ہے، تعویذ بنانے ہیں اور مردوں کو پڑھ پڑھ کے بخش دینا، قصہ ختم. تو اس لیے تو اللہ نے نازل نہیں کیا. اور یہ بھی جو مطالبے کر رہے تھے کفار، اللہ نے کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا. تو جو جملہ چھوڑا گیا بیچ میں ادھورا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی نہیں، اور یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں سکتے اپنی مرضی سے. جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے صاحب قرآن یہ کام نہیں کر سکتے. قرآن یہ تاثیر نہیں دکھا سکتا. بل للہ الامر جمیعا، بات تو بلکہ یہ ہے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ چاہے تو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ چاہے کسی کو بھی ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سے معجزے دکھائے ہیں وہ ان معجزوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جن کا کہ یہ مطالبہ کر رہے تھے، کہیں زیادہ ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ عربوں کو ہدایت ملے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کوئی معجزے نہیں دکھائے. اللہ تعالیٰ نے بلکہ جو معاملہ کیا ہے عربوں کے ساتھ، دیکھیں ہم کو پتہ ہے نا کہ جن قوموں نے معجزے مانگے تو پھر ہلاک ہوئیں، اس لیے کہ معجزے دیکھ کر بھی نہیں بات مانی انہوں نے. مانگنا کچھ اور ہوتا ہے اور ماننا کچھ اور ہوتا ہے.
ضروری تھوڑی ہے کہ مانگنی جو چیز مانگ رہے ہیں وہ مل جائے تو پھر مان بھی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے نہیں دکھائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر مصیبتیں ڈالیں عربوں کے اوپر، اور ان کے پہاڑوں جیسے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا. اتنے سخت دل تھے یہ عرب کہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے زندہ. ان کے دلوں کو نرم کیا ہے کہ پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا کچھ لوگ روئے، اتنا روئے کہ میں نے اپنی بیٹی کو یوں دفن کیا اور وہ اس نے میری انگلی پکڑ لی اور میں نے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا دے دیا اور مجھ کو اس کی ہائے ابا کی آوازیں آتی رہیں. خود بھی روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے. ایسے ان کے دل نرم کیے ہیں. اور یہ سخت دلوں کو نرم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہزاروں سال سے یہ قوم مردہ پڑی ہوئی تھی. اسماعیل علیہ السلام کے بعد زوال آتا گیا، بالکل یہ دین سے دور چلے گئے تھے. اللہ نے اس مردہ پڑی قوم کو زندہ کر دیا. یہ کچھ کم معجزہ ہے قرآن کا، عربوں کو زندہ کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا. اللہ کا اپنا طریقہ ہے کہ اللہ اس طرح کے معجزے نہیں دکھائے گا، ایک اور ہی انداز ہوگا. اللہ نے کچھ فیصلہ کیا ہوا ہے. افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. تو کیا ایمان والے اب اس بات سے کیا مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمام انسانوں کو وہ ہدایت دے دے؟ یعنی کہ جو ابھی مایوس ہو گئے، کیا مطلب کہ مومن بھی چاہ رہے تھے کہ بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے، تو کہا کہ نہیں، معجزہ کوئی نہیں آئے گا، بغیر معجزوں کے اللہ ان کو ہدایت دے گا. اور اللہ نے یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوری کر کے دکھائی. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کو قتل کروایا، یہ جنگیں ہارے، یہ مشرک قید ہوئے، ان پر قحط آئے، ان کے اپنوں نے ساتھ چھوڑا، ان کی اولاد اسلام لے آئی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، مکہ فتح ہو گیا، اور پھر سارے کے سارے ایمان لے. اکئی دکا کوئی ہوں گے جو نہیں لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ طریقہ ہے جس کا کہ آگے ذکر کیا کہ نہیں، معجزوں کے ذریعے میں ان کو ایمان کی دعوت نہیں دوں گا، میں اس طرح سے ان کو ایمان کی طرف لے کر آؤں گا، مصیبتیں ڈال کر. ان مصیبتوں کا ذکر ہے جو کفار پر پڑی. کیا کیا؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہوا تھا؟ ان کو ہدایت ملنی ہے، اور یہ طریقہ اللہ نے اختیار کیا. اور ہم تاریخ تو ہمارے سامنے ہے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، نہ وعدوں کی نہ وعید کی. ان اللہ لا یخلف المیعاد. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں.